السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد فیروز عالم، مرکزی خادم الطلاب، دارالعلوم گلشن مصطفیٰ، چندی گڑھ، پنجاب، اور آپ سن رہے ہیں تحصیل نیٹ ورک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توسل سے میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ امید قوی ہے کہ آپ تمامی سامعین بھی ٹھیک ہی ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج گفتگو وضو کے سلسلے میں ہوگی، تو سماعت کریے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن یا مسلم وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کو دھوتے ہوئے وہ تمام خطائیں دھل جاتی ہیں جو آنکھوں کے ذریعے سے انہوں نے کیے ہیں، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اور پھر جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پھر وہ تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتی ہیں، جن خطاؤں کو ہاتھوں کے ذریعے سے کی تھی، یہاں تک کہ بندہ مومن گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ مومن یا مسلم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے کندھے میں جو موجود فرشتے ہیں یہ اس کے لیے اس وقت تک دعا استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ مومن یا مسلم باوضو رہتا ہے۔ یہ تو بات ہوئی وضو کی فضیلت کے سلسلے میں۔ اب آئیے کہ وضو میں کتنی چیزیں ضروری ہیں کہ جن کی پوری کرنے کی بنا پر وضو مکمل ہوتا ہے، اور جن کی چھوٹ جانے کی بنیاد پر وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین الی آخر الآیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہو، مطلب جب نماز ادا کرنے کے لیے چاہو، تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں سمیت، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پیروں کو دھو لو گھٹوں سمیت۔ اب چہرے دھونے کی بات آئی ہے، قرآن میں مطلق ہے، لیکن چہرہ کہاں سے کہاں تک دھویا جائے، تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ چہرہ دھونے کی حد یہ ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے، پیشانی میں جہاں تک بال اگ رہی ہے، جہاں سے بال اگ رہا ہے، یعنی پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ داڑھی کے نیچے تک، تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حد ہے۔ اس کے مابین ہر ایک حصے میں، ہر ایک بال کے اندر تک پانی پہنچ جائے، چہرے کا کوئی بھی ٹکڑا یا کوئی بھی حصہ خالی نہ رہے۔ اگر ایک بال برابر بھی جگہ اگر خشک رہ جاتی ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، پانی جہاں نہیں بہتا ہے، تو پھر یہ وضو آپ کا نہیں ہوا، یعنی یہ فرض آپ کا ادا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے چہرے کا مکمل طور پہ دھونا، یعنی بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی لو تک، اس میں پانی کا بہا دینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ پانی کو چپڑ لیں، بلکہ پانی کا بہنا ضروری ہے۔ یہ پہلا فرض تھا۔ دوسرا فرض یہ ہے، یعنی دوسری چیز جو کمپلسری وضو میں ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اس میں بھی وہی شرط ہے کہ پانی بہہ جائے، اور اس میں بھی ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اگر جگہ خشک رہتی ہے تو پھر آپ کا یہ فرض ادا نہ ہوگا۔ رہی بات تیسری جو کمپلسری ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سروں کا مسح کریں۔
سر کو 4 حصوں میں بانٹیں، ان میں سے ایک حصے پر ایک حصے پر مسح کرنا ضروری ہے، ایک حصے پر کم سے کم ایک حصے پر مسح کرنا فرض ہے۔ اگر ایک حصہ تک اگر آپ مسح نہیں کرتے تو پھر آپ کا فرض ادا نہ ہوگا، اور سنت یہ ہے کہ پورے سر کا آپ مسح کر لیں۔ چوتھی بات جو کمپلسری ہے وہ یہ ہے، اپنے پیر کو دھو لیں آپ گٹوں سمیت۔ اس میں بھی خیال یہی رہے کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر یہ جگہ خشک رہتی ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، میرے مکرم سامعین، محتشم سامعات، جہاں تہاں تک میری آواز یہ پہنچ رہی ہے، اور پھر آپ جب بھی وضو بنانے کے لیے بیٹھیں، وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں۔ اگر ان چیزوں کا آپ خیال نہیں رکھتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اس کلپ کو آپ سنیں، ایک بار نہیں بار بار سنیں، اور باتیں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے میری باتیں اور بہتر آپ سمجھتے ہیں تو اپنے دوست احباب کو یہ کلپ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس کلپ سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کار خیر کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی چیزیں میں اپنے چینل میں ڈالوں وہ چیزیں آپ کو ترنت ہی پہنچ جائیں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔